بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأيضا قال تبارك وتعالى: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے جو برکت کا سلسلہ آج سے ٹھیک 1 مہینے پہلے شروع ہوا تھا، آج وہ ختم ہونے کو ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام میں الوداع کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے مشرقی ہند میں، ہند و پاک میں صرف جو لوگ رہتے ہیں انہی کے ہاں الوداع کا تصور ہے، باقی کسی اور جگہ پر الوداع کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ ہم رمضان المقدس کے مہینے کو ہمیشہ کے لیے نہیں رخصت کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنی ہے، یہ وہ مقدس مہینہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ چنانچہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، بڑے مورخ ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات نقل کی کہ کل قیامت میں یا مردوں سے تھوڑا مل کر بیٹھے، جو جگہ خالی ہو مل کے بیٹھے، آگے بڑھ جائیں، پیچھے جگہ دیں، بہت لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں، جہاں جگہ خالی ہو اس جگہ کو پر کر دیں، آگے بڑھتے رہیں، آپ لوگ بڑھتے رہیں، کیونکہ بعد میں پریشانی ہوگی تو بڑھتے رہیں، بہتر رہے گا۔ یہ جگہ خالی ہے، سامنے جگہ پر کریں۔ تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات نقل کی ہے کہ اگر مردوں سے کہا جائے کہ تم تمنا کرو، اگر مردوں سے اللہ یہ آفر دے مردوں کو کہ تم تمنا کرو، کچھ تمنا کرنا ہے، تو مردے ایک تمنا کریں گے اور کہیں گے میرے اللہ رمضان کا 1 دن ہمیں نصیب فرما دے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ مقدس مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر مردوں کو آفر دیں کہ تم تمنا کرو تو مردے ایک بات کی تمنا کریں گے، اللہ مجھے 1 دن رمضان کا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو 30 دن عطا فرمائے، کیا ہم نے اس کو وصول کیا؟ کیا ہم نے اس کے ثمرات و برکات و خیرات کو اپنے جھولیوں میں سمیٹا؟ اگر سمیٹا تو ہم خوش نصیب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، اور پہلے ممبر پہ آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پہ رکھا کہا آمین، تیسرے پہ رکھا کہا آمین۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ اکرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے خلاف معمول کوئی نہ دعا کی گئی نہ بد دعا کی گئی، اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی، وجہ کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا
تو فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نے ایک بددعا کی کہ اے اللہ، جو بندہ اپنے ماں باپ کو پائے اور جنت حاصل نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے آمین کہی، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر انہوں نے ایک بددعا کی کہ جو بندہ آپ علیہ السلام کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے اس پر لعنت ہو۔ پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے بددعا کی کہ جو بندہ رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے اس پہ لعنت ہو۔ آپ ذرا تصور کیجئے، فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے سردار ایک بددعا کر رہے ہیں اور دوسری اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے رمضان کے مقدس مہینے کو اصول نہیں کیا، اپنی مغفرت نہ کرا لی، تو ایک گھاٹا تو یہ ہوا کہ ہم محروموں میں سے ہو گئے، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کے لعنت کے مستحق ہو گئے، اور جو اللہ کے لعنت کا مستحق ہو گیا وہ دنیا کا سب سے بدترین انسان کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی بھی چند گھنٹے باقی ہیں، ان وقتوں کو غنیمت سمجھ کے ہمیں اپنے رب سے اپنی معافی کرا لینی چاہیے۔ ہمارا رب لمحوں میں معاف کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مقدس مہینے میں چند گائیڈ لائنز دیے، چند رہنما باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تم دو چیزوں کا اللہ سے طلب کرو۔ ایک جنت کا طلب کرو کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور دوسرے جہنم سے پناہ مانگو۔ دوسرے جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی فرد بشر آج تک نہ انکار کیا ہے نہ انکار کر سکتا ہے۔ لوگوں نے خدا کا انکار کیا، پیغمبر کا انکار کیا، دنیا کے وجود کا انکار کیا، موت کا منکر آج تک کوئی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرد بشر جب ہوش سنبھالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر سے ہی کسی کا جنازہ، کسی کی میت اٹھ رہی ہے، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری بھی ایک باری ہے، ہمیں بھی مر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ روئے زمین پر جو انسان و بشر آئے ہیں، جو مخلوقات پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک کو اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے۔ میرا رب باقی رہے گا، باقی تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم آہنی دیوار کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لو، موت تمہیں وہاں سے اچک لے گی۔ بڑے بڑے حکمراں آئے، دنیا پہ حکومت کرنے والے آئے، لیکن موت سے ان کو رستگاری نہیں ملی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بہت ہی زبردست اور ظالم بادشاہ، جس نے آدھی دنیا کو اپنے جنگ و جدال اور اپنے قتل و قتال سے اس نے فتح کر لیا، اور محض 32 سال کی عمر میں اس کو ڈینگو ہوا، اور اس نے ایک تمنا کی اپنے فوجیوں سے، ہے کوئی جو میری پوری حکومت لے لے، میری پوری سلطنت لے لے، اور مجھے اپنے وطن مرنے کی اجازت دے دے، یا مجھے اپنے وطن پہنچا دے، میں اپنے وطن مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آئے گی ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دے گی۔ میرے بھائیوں، اس موت سے پہلے اپنی تیاری کر لینی چاہیے کہ موت کے بعد حالات دو میں سے ایک ہوں گے، یا تو جنت کے مزے ہوں گے یا جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے سکھایا جب رمضان پاؤ تو اللہ سے جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ کیوں جہنم سے پناہ مانگو؟ قرآن مقدس کی میں نے آیت کریمہ سب سے پہلی پڑھی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے سخت فرشتے ہیں، ایسے سخت فرشتے ہیں کہ جو اپنے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتا وہی کرتے ہیں۔
میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جہنم بھی عجیب چیز ہے، جہنم بھی عجیب چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب معراج پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کو جنت کا سیر کرایا گیا، آپ رضوان یعنی جنت کے دروغے سے ملاقات کیے، بڑے خوش و خرم تھے، ان کے چہرے پہ کیا ہنسی اور مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ نے جہنم کے دروغہ مالک سے ملاقات کی، مالک کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ بالکل نہیں مسکرائے۔ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ دیکھ رہے ہیں مالک کو، یہ مالک اگر آپ کے لیے نہیں مسکرایا ہے تو یہ کبھی کسی اور کے لیے نہیں مسکرائے گا، یعنی اتنا سخت ہے کہ اس کی سختی کی عالم ہے کہ یہ کبھی ہنسا نہیں ہے، نہ کبھی کسی کے لیے ہنس سکتا ہے۔ ایسے فرشتوں کے حوالے ہم کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ جہنم کے گڑھوں کا اور جہنم کے ایندھن کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی آگ انسان کے بدن میں لگ جائے، انسان تڑپ جاتا ہے، اس کے جسم جھلس جاتے ہیں، انسان ایسا تڑپتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کے آگ کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے آگ سے 69 گنی تیز آگ ہے، اس آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کون ہم میں سے برداشت کرے گا؟ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ جہنم کے طبقات کتنے ہیں؟ کہا کہ 7 طبقات ہیں، 7 درجے ہیں۔ کہا کہ اس کے دروازے دائیں بائیں کر کے ہیں یا اوپر نیچے کر کے ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں اور اس کے دروازے اوپر نیچے کر کے ہیں، اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا فاصلہ 7000 سال کے موافق ہے، یعنی 7000 سال تک انسان چلے تو اس دوری کو ختم کر پائے، اتنا بڑا اتنا گڈھا اس میں، یعنی اتنا فاصلہ ایک سے دوسرے طبقے میں ہے۔ ایسے طبقوں میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ڈالیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو سب سے بدترین انسان جو ہوگا اس کو سب سے نچلے طبقہ میں ڈالیں گے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو سب سے آخری درجے میں دیں گے۔ اب منافق 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے منافق اعتقادی اور ایک ہے منافق عملی۔ منافق عملی تو ہم مسلمانوں میں ہزاروں مل جائیں گے، اللہ کا شکر ہے منافق اعتقادی ہم میں سے کوئی نہیں۔ منافق اعتقادی وہ لوگ ہیں جو اندر میں ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے اور پریشان کرنے والے منافقین کی حالت تھی کہ وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے۔ ان منافقین کو اللہ تعالیٰ اس جہنم کے سب سے آخری اور سب سے بھیانک درجے میں رکھیں گے۔ لیکن جو لوگ نفاق عملی کرتے ہیں، اپنے عمل سے نفاق کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کا غصہ اگر جاگ اٹھا اور وہ اللہ کے غصے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی انجام ایسا کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد والا جو درجہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کفار کو رکھیں گے، اس کے اوپر جو درجہ ہوگا اس میں اللہ صابی کو رکھیں گے۔ صابی جو ہے وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو درجہ ہوگا اللہ اس میں مجوسیوں کو رکھیں گے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو درجہ ہوگا اس میں اللہ یہودیوں کو رکھیں گے۔ اس کے اوپر جو درجہ ہوگا اس میں اللہ نصارہ کو رکھیں گے۔ یہ 6 درجات بیان کر کے جبرائیل خاموش ہو گئے، فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 7ویں درجے میں کون ہوں گے؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ 7ویں درجے میں آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے جو بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے، اللہ اس کو ان میں رکھے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آپ کو آیا آپ دھاڑے مار کے رونے لگے، دھاڑے مار کے رونے لگے۔ آپ کا رونا دیکھ کر جبرائیل بھی رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا میں تو روتا ہوں کہ میں انسان ہوں، تم کیوں روتے ہو؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے ہاروت و ماروت کا واقعہ یاد آ گیا، ان کا انجام یاد آ گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ دنیا میں آ کر خود
ملوث ہو گئے ان کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا یہ دی کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کہیں میرا انجام بھی ویسا نہ کر دے۔ یہ کون کریں؟ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ کہتے کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے نبی دھاڑے مار کے روتے رہے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ پر ایسی غشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہنم سے پناہ مانگنے اس لیے کہا کہ جہنم ایک انتہائی بھیانک وادی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن اس کے تقاضے کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں رمضان اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ اس مہینے میں اپنے 11 مہینوں کی کوتاہیوں کو، 11 مہینے کی غلطیوں کو اس کو رفع کر دے، ختم کر دے، توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، پھر نئی زندگی کا آغاز کریں اور توبۃ نصوح کریں۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ یعنی ایسا توبہ کریں کہ اس کے بعد پھر گناہ کرنے کی خواہش اور تمنا نہ ہو، بلکہ عزم کے ساتھ یہ توبہ کریں، اے میرے اللہ جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ پھر میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اس کا نام توبہ نصوح ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس رمضان مبارک کے مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، انسان کا نفس قید نہیں ہوتا ہے۔ ہم پورے سال اپنے اعمال جیسے کیے رہتے ہیں ویسے ہی رمضان میں ہم سے اعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ شیطان کے قید ہونے سے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو عام دنوں میں نفلی روزے کا خیال نہیں رکھتے ہیں اس مہینے میں روزے رکھ لیتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ جو عام دنوں میں جھوٹ بولتے ہیں اس مہینے میں توبہ کر لیتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ جو عام دنوں میں دھوکہ دیتے ہیں اس مہینے میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہمارے اعمال کے اچھے ہونے میں، اس لیے ہمارے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا جو اللہ تعالیٰ رمضان میں زندہ ہے، رمضان میں ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور رمضان کے بعد اللہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا؟ کیا ہم پر نگاہ نہیں رکھے گا؟ کیا ہمارے اعمال سے باخبر نہیں رہے گا؟ کیا اللہ نے نمازیں معاف کر دی ہے اس کے بعد کہ ہم جب رمضان ختم، شوال کی چاند دیکھے، عید کی نماز پڑھ کے آئے، پھر نمازیوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، پھر 1-2 ہفتے کے بعد وہی رہ جاتے ہیں جو اصل مہمان ہوتے ہیں مسجد کے؟ پہلی صف میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، باقیوں کا پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کے پاس جانا ہی نہیں ہے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو خدا کے پاس نہیں جانا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے پیغمبر، آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرے اور گناہوں کے بدلے اللہ نیکی عطا کرنے پر قادر ہے۔ شرط یہ ہے انسان توبہ و استغفار کر لے، توبہ و استغفار کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 2 گھنٹے باقی ہیں، اپنے دل میں استغفار کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو لمبا چوڑا کام کرنا ہوگا، آپ بیٹھے بیٹھے یہی نیت کر سکتے ہیں اور آپ کا توبہ اللہ قبول کر لے گا۔ بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں، مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص اللہ کا انتہائی نافرمان، انتہائی گناہگار بندہ، اس قدر گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا۔ انسان جب گناہ کرتے ہیں اللہ بارش کو روک لیتے ہیں، قحط سالی پڑتی ہے، بارش رک گئی، قحط سالی پڑ گئے، جانور مرنے لگے۔ تمام بنی اسرائیل اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہا کہ دعا کیجیے اللہ بارش برسائے۔ آپ نے پوری قوم کو لیا اور میدان میں نکل گئے کہ چلو ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، موسیٰ تمہارے صف میں ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جس کو نکلنے کو بولو، اور جب تک نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، اس لیے کہ وہ اتنا گناہگار ہے کہ اسی کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا
کہ بھائی ہم میں کون ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بارش روک دی ہے؟ جو گناہگار بندہ ہے وہ نکل جائے، اس کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے، اور جانور مر رہے ہیں پیاس سے، انسان مر رہے ہیں بھوک و پیاس سے، وہ یہاں سے نکل جائے۔ اب جو بندہ تھا اس کو احساس ہوا کہ اب تو شرمندگی سامنے ہے، اگر میں نکلتا ہوں تو پوری قوم کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا کہ میں اللہ کا باغی اور گناہگار ہوں، اور نہیں نکلتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی ہے۔ اور دل میں اللہ سے کہتا ہے میرے اللہ، دل کی حالت آپ جانتے ہیں، ہم سے گناہ تو ہوا ہے لیکن آپ تو غفور الرحیم ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، میرے گناہ کی تو ایک انتہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر میرے گناہ کو معاف کر کے مجھے شرمندگی سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فوراً بارش شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں اللہ میاں آپ نے ابھی کہا کہ تمہارے صف میں ایک ایسا گناہگار بندہ کھڑا ہے کہ جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں برساؤں گا، آپ نے بارش شروع کر دی۔ اللہ میاں کہتے ہیں موسیٰ بات یہ ہے کہ جس بندے کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی بندے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے دل سے ایسا توبہ کیا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے برکت سے میں بارش برسا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم سب گناہگار ہیں، بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے دل میں، میرے اللہ جو کچھ اب تک ہوا اپنے دل سے توبہ کرتے ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری وجہ سے جو عذاب آ رہے ہیں، امت جو پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو اٹھا لیجئے، مسائل کو حل کر دیجئے۔ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ یقیناً ہم سب کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مقدس مہینہ، ابھی موت کا بھی تذکرہ ہوا تھا، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت کیا ہے؟ ایک پل ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاقات کرانے کا۔ بھائی کسی سمندر کو پار کرنا ہو، کسی ندی کو پار کرنا ہو، ظاہر سی بات ہے کسی پل کے ذریعے انسان پار کرتا ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا اور یہ آخرت کے درمیان موت ایک پل ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو یا تو جہنم کے جانے کا ذریعہ وہ پل بن جاتا ہے یا جنت میں جانے کا ذریعہ پل بن جاتا ہے۔ الحمدللہ مقدس مہینے میں، مقدس دن میں اور مقدس ایام میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے محترم چچی جان اللہ کی پیاری ہو گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے سیئات کو اللہ حسنات سے مبدل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی پیاری موت ہم سب کو نصیب فرمائے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، اس سے مقدس مہینہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کوئی پاک نہیں ہے، ہر انسان گناہگار ہے، ہر انسان گناہگار ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں، لیکن دل کی کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کون کس دل سے اللہ سے جڑ گیا ہے، کون کس دل سے اللہ سے معافی مانگ لیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کس کا معاملہ حل ہو چکا ہے، کس کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اپنے اپنے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کریں، اور اس کا بہتر ذریعہ یہ ہے کہ ہم نمازوں سے جڑ جائیں۔ جب نمازوں میں آئیں گے اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اللہ سے تعلق جب قائم ہوگا تو ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ نماز دین کا اہم ستون ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کو توڑ دیا۔ گویا کہ نماز ایک رکن ہے، اس کو چھوڑنے والا گویا کہ دین سے نکلنے کے کگار پر ہو جاتا ہے۔ کب دین سے پھسل جائے، کب شیطان اس کو اچک لے، کوئی نہیں جانتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا کہ نماز پڑھنے والا اللہ کے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک کرتا ہے۔ او نبی جو ہمارے عذاب کو سن کر بے ہوش ہو جاتا ہے، او پیارا نبی، ایسا نبی کہاں سے لائیں گے؟ ایسا رحمت اللہ علیہ کون ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ سارے جہاں کا بادشاہ، سارے جہاں کا ہمدرد، سارے جہاں کے دکھ و درد کو سمیٹنے والا وہ محسن اعظم، وہ کتنا پیارا نبی ہے جو ہمارے جہنم میں جانے کو سن کر بے ہوش ہو جاتا ہے، جس کے آنسو گرتے ہیں اور جب تک اللہ سے منوا نہیں لیتا ہے اے اللہ مجھے اختیار دے کہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، وہ بھی کبیرہ گناہ والوں کے لیے سفارش کروں گا، اس نبی کے لیے، اس نبی کے آنکھ کو ٹھنڈک ہم نہیں کریں گے؟ کیا ہم نماز کو یوں ہی غفلت میں جانے دیں گے؟ کیا اللہ کے نبی کے سنتوں کو نہیں اپنائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ بڑی ہی بے انصافی کی بات ہوگی اور بہت ہی بے رخی
خوشی کی بات ہوگی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ مقدس مہینہ جو جا رہا ہے اس پہ افسوس ہم کرتے ہیں کہ رمضان چلا گیا، لیکن یہ افسوس برائے نام ہوتا ہے۔ اگر پھر عید الفطر ختم ہو جائے اور اللہ کہہ دے کہ عید کے بعد پھر 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، تو اس وقت پتہ چلے گا کتنا ہم کو افسوس ہو رہا ہے۔ بھئی افسوس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے تقاضا کو پورا کرنا۔ جب رمضان ختم، عید خوشی خوشی منائیے۔ اسلام میں کوئی تہوار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جب آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں، پہلے لوگ میلہ وغیرہ لگاتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سب جائز نہیں ہے، میں 2 تہوار تم کو دیتا ہوں اسلام میں، ایک عید الفطر کا رمضان کے مکمل ہونے پر خوشی منانا، اور دوسرا عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے موقع پر۔ یہ بس اسلام میں 2 ہی تہوار ہے، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ اس تہوار کو خوشی سے منانا ہے، اور اس خوشی کے لیے لازم یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری بخشش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ رمضان میں جو اعمال کیے گئے ہیں، ٹوٹے پھوٹے جو اعمال ہوئے، جو تراویح ہم نے پڑھی، جو نمازیں ہم نے پڑھی، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آئندہ رمضان نصیب فرمائے، بلکہ بار بار نصیب فرمائے۔ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے، اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں برکت دیجئے، رمضان میں ہم کو پہنچا دیجئے۔ صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے، اے اللہ رمضان نصیب فرما دیجئے۔ ایسا بابرکت مہینہ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے بدعمالیوں کو معاف فرما کر اسے نیکیوں سے مبدل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے صدقے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے صدقے اللہ پوری امت کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سنت باقی ہو پڑھ لیں۔